اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اللہ فضل عظیم کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا فضل عظیم ساتھ ہو جائے تو پھر وہ بندہ دنیا سے منفرد ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 دن سے انڈیا میں حجاب کی پابندی پر تنازعات چل رہے ہیں میڈیا میں۔ تو کالج اسکول جانے والی جو لڑکیاں ہیں مسلمان، ان کو حجاب کرنے سے حکومت نے روکا ہے، ان پہ پابندی لگائی گئی کہ وہ حجاب پہن کر نہیں جا سکتی۔ ابھی میڈیا پہ ایک نوجوان بچی جو کالج جانے والی ہے، مسکان خان اس کا نام وائرل ہو رہا ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے، اور بے شمار میڈیا اور پولیس اور ان تمام لوگوں کے جو قانون کے محافظ اور ان پہ نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے درمیان نکل کر وہ پوری دنیا کے سامنے تنہا اللہ اکبر کے نعرے لگا کے حجاب پہن کے سب کے سامنے آ رہی ہے کہ کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ کہاں رہ رہی ہے وہ؟ ہندوستان میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں، جس کے لیے لاکھوں مائیں، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں کی عزتیں لٹیں، قربانیاں ہوئیں، خون بہے، گردنیں کٹیں، اور اس کے بعد یہ پاک سرزمین ہمیں نصیب ہوئی آزادانہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات ماننے کے لیے۔ تو کہاں ہے ہماری غیرت ایمانی؟ کہاں ہے ہمارا جذبہ؟ سہولت ملی، آرام ملا تو سارے جذبے گہری نیند سو گئے، اور جو لوگ عزتوں میں، وہ اذیتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور چاروں طرف جن کو چیلنجز ہیں، ان لوگوں کے جذبات اور اس ایک مسلمان بیٹی کی غیرت اور اس کی جرت کو دیکھیے کہ آج بڑے بڑے اولیاء کیا تو علماء کیا تو بڑے بڑے جرت مند لوگ جو ہیں وہ اس کی عظمت کو سلام کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دینی غیرت، اور یہ ہوتا ہے کلمے کا نور۔ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے اور اس پر یقین کر کے نعرہ اللہ کے نام کا لگایا ہے کہ اگر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میری زبان نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے؟ یقین اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک اور صدیوں تک پیچھے رہنے والوں کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے سب کے کرنے کے کام ہیں، ورنہ وہ ابلیس نہ ہمیں جینے کا چھوڑے گا نہ مرنے کا چھوڑے گا۔ آپ اسی کی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ قیامت میں کیا کرے گا، کیا مکالمہ ہوگا لوگوں کے درمیان اور شیطان کے درمیان، وہ کیا کہہ کے چھوٹ جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ آج ہم عزت سے، آزادی سے رہنے والے، جتنی آزادی پاکستان میں ہمیں ہر چیز کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے، کاروبار سے لے کے جینے تک کے لیے، پہننے اوڑھنے کھانے پینے تک کے لیے جتنی آزادی ہمیں ہے، دنیا میں کسی ملک میں اتنی آزادی نہیں۔ اس لیے کہ یہ ملک نبی کے نام پہ آزاد ہوا، اللہ کے نام پہ آزاد ہوا، اور آج ہم وہی شیطانی گفتگو کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نہیں یہ کرنے دیتا، ہمیں فلاں نہیں کرنے دیتا، فلاں نہیں کرنے دیتا۔ کون نہیں کرنے دیتا؟ اگر نہ کرنے دینے والوں کی حکومت ہونی ہوتی تو پاکستان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اگر کوئی نہیں کرنے دیتا تو وہ ہمارا نفس ہے جو نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتا، اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو ہمارے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، اور اس پہ کنٹرول کوئی باہر سے نہیں کر سکتا، ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان کو کیا کہتے؟ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح کے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پہ فضل عظیم کر دیا ہے، اور ہمارا کام عذاب لانا نہیں ہے، عذاب لانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو ہم ایسی کوئی چیز ظاہر کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے اللہ کا میسج، پیغام، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔
یہ میں نے اسی کی مثال دی. اس سے وہ مسکان نامی بچی جو ہے اس سے انٹرویو بھی کیا گیا، مختلف چینلز اس سے انٹرویو لگاتار کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جرأت تمہارے اندر کہاں سے آئی. تو وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ جب میں نے اللہ کا نام لیا اور میرے اندر اللہ کی جو محبت تھی، اس محبت نے مجھے یقین دلایا کہ میں کمزور نہیں ہو سکتی. تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یہ وہ محبتیں ہیں جو ہمیں قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے سیکھنی ہیں، اور ان کو اپنا کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اندر طاقت کون سی ہے. لیکن برائی کے لیے نہیں، برائی کے خلاف، اچھائی کے لیے، نورانیت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور رسول اللہ کے غلاموں کی طرح اپنی اس غلامی کو سامنے لانا ہے کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے اور ہدایت پر چلنا کس طرح ہم آسان بنا سکتے ہیں.